السلام علیکم ناظرین اکرامی، ہم امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین اکرامی، جیسے کہ ہم نے آپ سے شادی کی پہلی رات سے متعلق بہت ساری ویڈیوز شیئر کی ہیں، جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ شادی کے احکامات ہم نے آپ کو بتائے، اس کے بارے میں ہم نے آپ کو آگاہ کیا، پھر ہم نے آپ کو بتایا کہ دلہے کے لیے چند نصیحتیں ہم نے آپ سے ڈسکس کی، پھر ہم نے آپ کو دلہن کے لیے چند نصیحتیں بھی آپ سے ڈسکس کی، اور اس کے بعد چند بیہودہ واقعات بھی ہم نے آپ سے شیئر کیے کہ شادی کی پہلی رات چند بیہودہ واقعات کس طرح سے ہوئے۔ تو اسی طرح سے آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ شادی کی رات ایکچوئل ہوتی کیا ہے، اصل میں شادی کی رات کا مطلب کیا ہے۔ ہم امید کریں گے ویڈیو کو آپ اختتام تک لازمی دیکھیں گے، اور جن حضرات نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور پہلی دفعہ ہمارے چینل پر آئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو مزید آنے والی ویڈیوز کو نوٹیفیکیشن بھی ملتا رہے۔ ناظرین اکرامی، شادی کی رات انسان کی زندگی کی اہم ترین رات ہوتی ہے۔ یہ ایک ناقابل فراموش یادگار رات ہوتی ہے۔ انسان اپنے زندگی کے بہت سے تلخ و شیریں حادثات فراموش کر جاتا ہے، لیکن اس رات کو نہیں بھول پاتا۔ اگر اس رات میں شوہر کا طرز عمل درست نہ رہا تو دلہن اس کے نتیجے میں بہت سی نفسیاتی اور جسمانی بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہم اس تعلق سے خوب تفصیلی ہدایت آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ یہاں سلف صالحین کی تاریخ کے ایک سبق آموز واقعے کا ذکر فائدے سے خالی نہ ہوگا۔ واقعہ یہ ہے کہ ابو حریر نامی ایک شخص صحابہ کی مجلس میں آیا اور کہنے لگا کہ میں نے ایک دوشیزہ سے نکاح کیا ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں ہمارے درمیان نفرت و کراہت نہ پیدا ہو جائے۔ مجھے خوف ہے کہ وہ لڑکی کہیں مجھے ناپسند نہ کرنے لگے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خبردار، الفت اللہ کی جانب سے ہے اور کراہت شیطان کی طرف سے۔ تم شیطانی وسوسوں سے دور رہو اور اللہ کی ذات سے بہتر امید رکھو، یعنی دلہا دلہن میں محبت و مودت پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور شیطان کی تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ان دونوں جوڑوں کے درمیان نفرت و کراہت کی دیوار کھڑی کر دے، لہٰذا تم شیطان کے وسوسوں پر دھیان نہ دو۔ پھر اسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دعا سکھائی اور فرمایا، جب وہ لڑکی رخصت ہو کر تیرے پاس آئے تو اپنے اقتدار میں 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کہنا اور اس کے لیے دعا پڑھنا۔ دعا کچھ اس طرح سے کرنی ہے کہ اے اللہ، میرے لیے میری بیوی میں برکت عطا فرما اور میری بیوی کے لیے مجھ پر برکت عطا فرما۔ اے اللہ، جب تک تو ہمیں اکٹھا رکھے خیر و برکت کے ساتھ اکٹھا رکھ، اور جب ہم میں جدائی ہو تو اس وقت میں ہمیں خیر و بھلائی کے ساتھ جدا کر، یعنی جدائی کے لیے کسی قسم کا کوئی لڑائی جھگڑا، بحث و تکرار، شر و شیطانیت، الزام سازی اور بہتان سازی نہ ہو، بلکہ خیر و سکون کے ساتھ دونوں اپنی اپنی راہ پر چلے جائیں۔ آئیں اب شادی کی رات میں مستحب امور کا تذکرہ ترتیب وار آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ دلہے کو چاہیے کہ دلہن کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے، مثلاً اس کے لیے کھانے پینے کی کوئی چیز پیش کرے۔ اسماء بنت یزید کی روایت ہے کہ انہوں نے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تیار کر کے شادی کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کیا۔ کا ایک پیالہ لایا گیا، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دودھ نوش فرمایا، پھر باقی بچا ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیا۔ وہ شرمانے لگی تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو ڈانٹا اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے پیالہ لے کر تم بھی پیو۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سر جھکا لیا اور پیالہ لے کر اس میں سے تھوڑا سا دودھ پی لیا۔ دلہا حجلہ عروسی کا دروازہ بند کر لے۔ جب دونوں کمرے کی تنہائیوں میں بند ہو جائیں اور خلوتیں میسر ہو جائیں تو دلہا اپنی دایاں ہاتھ دلہن کی پیشانی پر رکھے، یعنی اپنی ہتھیلی کا کچھ حصہ پیشانی پر اور کچھ حصہ سر کے اگلے بالوں پر رکھے اور برکت کی دعا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تم میں سے کوئی کسی عورت سے شادی کرے تو اس کی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھے اور بسم اللہ کہہ کر برکت کی دعا کرے اور یہ دعا پڑھے، اے اللہ، میں تجھ سے اس عورت کی بھلائیوں نے جب اس بھلائیوں کے ساتھ تو نے اسے پیدا فرمایا سب کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، میں اس عورت کی برائیوں اور جن برائیوں پر تو نے اسے پیدا فرمایا ان سب کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد مرد کو چاہیے کہ عورت کو کپڑے تبدیل کرنے کا حکم دے، پھر دونوں مل کر ایک ساتھ وضو کریں اور 2 رکعت نوافل ادا کریں۔ جیسا کہ سلف صالحین سے یہ بات منقول ہے کہ شادی کی رات کے تعلق سے مردوں عورتوں میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ جنسی عمل کی رات ہے، لیکن جب ایک دلہا اللہ کے ذکر اور نفلی صلات سے یہ رات شروع کرے گا تو عورت کی پوری سوچ بدل جائے گی۔ جب عورت کو دلہا وضو کرنے اور اپنے ساتھ 2 رکعتیں پڑھنے کا حکم دے گا تو عورت سوچے گی کہ یہ شخص نکاح سے صرف لذت اندوزی نہیں چاہتا بلکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ تالیہ اولاد پیدا کر کے ان کی تعلیم و تربیت
تربیت کرنا چاہتا ہے۔ یہ ظاہر معلمہ سازیوں سے فریب کھانے والا اور جھوٹے بناؤ سنگار دکھانے والوں کے سامانوں پر فدا ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسی بات ہوتی تو بناؤ سنگار جس پر اتنا قیمتی وقت اور اتنا روپیہ پیسہ خرچ کیا گیا ہے اسے چند منٹ میں وضو کر کے دھونے کے لیے نہ کہتا، ساری زیب و زینت ساری سجاوٹوں کو یوں ایک ہی وقت میں ختم کرنے کو نہ کہتا۔ یہ دیکھ کر عورت کا مرد پر تصور پوری طرح تبدیل ہو جائے گا اور وہ جان جائے گی کہ یہ شوہر اللہ کے حکم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ایک صالحہ خاندان پیدا کرنا چاہتا ہے اور اسی روش پر اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ عورت کا سب سے مضبوط ہتھیار اس کی جنسی طاقت ہے۔ عورت جب کسی مرد کو اپنے سامنے ذلیل و رسوا کرنا چاہتی ہے، اسے اپنے قابو میں اور اپنی گرفت میں کرنا چاہتی ہے، اس پر اپنا شکنجہ کسنا چاہتی ہے، اس پر اپنا دباؤ ڈالنا چاہتی ہے، تو اس وقت اپنی اسی جنسی طاقت اور اس کے بھڑکتے شعلوں اپنی ہیجان انگیز اداؤں کا استعمال کرتی ہے۔ لیکن جب عورت کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے شوہر کو اس کی بہت زیادہ پرواہ نہیں ہے، مطلب ان چیزوں کی بالکل بھی پرواہ نہیں ہے، بلکہ اس نے اللہ اور رسول کے حکموں کی اطاعت کے لیے نکاح کیا ہے، تو پورے طور پر عورت کا نظریہ، اس کی فکر کا زاویہ بدل جائے گا اور وہ ایک نئے زاویہ فکر اور نظر حیات سے وابستہ ہو جائے گی۔ اسے اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ جنسی عمل اس کے شوہر کے لیے یہاں کوئی زیادہ اہمیت کا حامل نہیں ہے، بلکہ وہ ایسی اولاد پیدا کرنے کا خواہش مند ہے جو اللہ کی توحید پر قائم اور اتباع سنت کی راہ پر گامزن ہو۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ کوئی بات جو پوچھنا چاہتے ہیں آپ کامنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ خیال رکھیے گا، آپ سے ملاقات ہوتی ہے پھر اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔